خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of two mulaqats, one with Lajna members from Norway and the other with Khadam from the USA. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Lajna Imaila from Norway. Last Saturday, Lajna members from Nodre Follow Majlis of Jamaat Ahmadiyya Norway had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Lajna members had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Lajna members received guidance from Huzur Anwar about the importance of understanding their faith. ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم احمدی کیوں ہیں، کیا فائدہ ہے احمدیت قبول کرنے کا۔ ہم مارے بھی کھائیں، لوگ ہمیں برا بھی سمجھتے ہیں، چاہے ناروے رہتے ہوں یا سویڈن میں رہتے ہوں یا کہیں اور ملک میں رہتے ہوں، لوگ ہمیں برا ہی کہتے ہیں۔ تو جب لوگ ہمیں برا کہتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ کیا احمدی ہونے کا؟ احمدی ہونے کا فائدہ تو تبھی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیوں احمدی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی اور اس کو ہم ماننے والے بنے، اس لیے ہم احمدی ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے عمل کیا ہونے چاہیے، ہم نے کتنا اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں وہ کس طرح ادا کرنی ہے، قرآن کریم میں حکم لکھے ہوئے ہیں وہ کس طرح ان پہ عمل کرنا ہے اور ان کو تلاش کرنا ہے، تو تبھی فائدہ ہے ہمارے احمدی ہونے کا۔ نہیں تو صرف ایک لیبل لگا لینا احمدیت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر بچی کو، ہر عورت کو سوچنا چاہیے کہ ہم احمدی کیوں ہیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہم نے ان فرائض کو کس طرح پورا کرنا ہے اور اس ملک میں کس طرح اپنا نمونہ دکھانا ہے جس سے احمدیت کی تبلیغ ہو اور احمدیت پیغام دوسروں تک پہنچے، اور پھر اس قوم میں سے لوگوں کو کس طرح ہم احمدیت میں شامل کریں تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا پہ واضح ہو اور دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آئے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچی ہے بڑی ہے، اس کو سارے کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے لجنہ قائم کی گئی ہے، اسی کے لیے لجنہ کے مختلف شعبے بنائے گئے ہیں، اس لیے تربیت ہے، تبلیغ ہے، باقی شعبے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دیں اور اپنی حالتوں کو اس حد تک لے آئیں کہ لوگ آپ کا نمونہ دیکھ کے اور آپ کی باتیں سن کے اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو ان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب احمدیت آپ کے ملک میں بھی اکثریت میں پھیل جائے، ٹھیک ہے۔ یہی مقصد ہے لجنہ کا، اور اس مقصد کو لے کے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا کر سکتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرتی تو اپنی حالتوں کا دوبارہ اندازہ لگائیں، اسیس کریں ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ Hazrat Amir al-Momineen also advised the Lajna members about the purpose of their visit. یہاں رہیں، لجنہ کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اور اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کا عہد کریں اور واپس جائیں تو اس سے بہتر ہوں جو حالت آپ کے آنے کے وقت میں تھی، ٹھیک۔ جب یہ ہوگا تو تبھی فائدہ ہوگا، ہے نا بچی؟ سمجھ آئی تمہیں میری باتوں کی؟ تم نے اچھی بچی احمدی بننا ہے تاکہ تم دوسروں کو بتاؤ کہ احمدیت کیا چیز ہے اور صحیح اسلام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو، یوں ہی نہیں کہ میرے اماں ابا احمدی ہیں تو میں احمدی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ One of the Lajna members requested prayers that they always remain devoted to serving the cause of Khilafat-e-Ahmadiyya. اصل چیز یہ ہے کہ تم اس احمدیت کے پیغام کو پھیلائیں اور اسلام کے پیغام کو پھیلائیں، یہ مقصد ہے، اور اپنے نمونے قائم کریں۔ دنیا داری میں نہ پڑھیں صرف،
ناروے میں آ کے تو ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے. دنیا تو مل ہی جائے گی, اصل چیز دین کی تلاش ہے, اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے, وہ تلاش کریں. One of the attendees asked Hazrat Amir al-Mumineen for guidance for those fathers who do not observe the 5 daily prayers, which impacts their children negatively. اس بارے میں کئی دفعہ میں کئی تقریروں میں لجنہ میں اور جماعت کی مردوں میں کہہ چکا ہوں کہ مرد اپنا نمونہ دکھائیں, صرف عورتوں پہ نہ رہیں, لیکن عورتیں ان کو بتائیں کہ بچوں کو کہ تم نے ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور باپ کو کہیں کہ تم کیوں غلط نمونہ پیش کر رہے ہو اپنا بچوں کے سامنے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا, سمجھاؤ ان کو اور دعا کرو اور موقع تلاش کر کے. لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں باپوں سے کہ کل وہ کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر, تو گھر سے باہر نکلو میرے ہیں. حکمت سے بچوں کو بھی سمجھاؤ اور باپوں کو بھی سمجھائیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین ہی نہیں. اس لیے یہ باتیں بچوں کو بھی پڑھائیں, بڑوں کو بھی پڑھائیں. اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے. کہ شہادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. مرد حضرات یہ مقام جنگوں میں یا مختلف ملک میں آمدی شہید ہو کر حاصل کر لیتے ہیں. کیا نفس کا جہاد شہادت کے جہاد جیسا رتبہ پائے گا, اور ہم عورتیں کس طرح یہ مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں, پاکستان میں 3-4 عورتیں شہید ہوئی ہیں, اس لیے عورتوں نے شہادت کا مقام اس طرح بھی پا لیا. باقی یہ بڑی دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت آئی کہ مرد جو ہیں وہ مالی قربانیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, کماتے ہیں, پھر جنگوں میں جاتے ہیں, وہاں جہاد کرتے ہیں, پھر وہاں شہید بھی ہو جاتے ہیں, ان کا مقام مل جاتا ہے. ہم عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم کس طرح یہ مقام حاصل کریں؟ گو کہ اس وقت بعض عورتیں ایسی تھیں, حضرت ام عمارہ وغیرہ جیسی, جو جنگوں میں شامل ہی ہو جاتی تھیں, اور بھی عورتیں ہیں بعض, اور انہوں نے بڑے اچھے جنگی جوہر بھی دکھائے. لیکن آنسر نے فرمایا کہ ہاں, جب تم گھر میں ہو, اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہو, اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہو, اور گھروں کو تم نے سنبھال کے رکھا ہے, اور دینی ماحول پیدا کیا ہوا ہے گھر میں, اور تمہارے بچے اسلام کی تعلیم میں اٹھ رہے ہیں, تو تمہارا مقام وہی ہے جو ان شہیدوں کا مقام ہوگا, اتنا ثواب تمہیں مل رہا ہوگا. تو آنسر نے تو فرما دیا آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو بغیر جنگی ہے, آپ لوگوں کو جہاد بھی شمار ہو گیا, اور کا مقام بھی بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی اللہ میاں نے رکھ دی, مردوں کے دن نہیں رکھی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ شہادت کا مقام بڑا ہے, اس کا مقام اور بھی بڑا ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے. شہید تو خود جنت میں جائے گا نا, عورت جو ہے وہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی صحیح تربیت کر کے. آج کے جیسے حالات ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں, اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ پہلے نہیں ہوتی تھیں جنگیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا تھا کہ سارے مجھے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو شیطان نے کہا تھا میں ان کی اولاد کو بھڑکاؤں گا, اور بہت سارے لوگ میرے پیچھے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے, تمہیں بھی اور تمہارے پیچھے چلنے والوں سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو جنگیں ہو رہی ہیں شیطان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے. لوگ جو ہے شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں, اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں. اور ظالم کو پھر اللہ تعالیٰ اس جہان میں, یہ دنیا تو عارضی ہے نا 80-90-100 سال کی, اگلا جہان کی جو مستقل زندگی ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا. بعضوں کو یہاں بھی سزا دے دیتا ہے, بعضوں کو اگلے جہان میں ڈالے گا. ظلم کر رہے ہیں, معصوموں کو قتل کر رہے ہیں, عورتوں کو قتل کر رہے ہیں. بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ ایسے اپنے عمل ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہو, لیکن بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ سزا دوں گا اگلے جہان میں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے زیادہ چلیں گے. تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی باتیں ہیں, یہ بری باتیں ہیں. میری بات مانو گے تو ظلم سے بچو گے, اور اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور جنت میں بھی جاؤ گے. شیطان کے پیچھے چلو گے تو گو تم یہاں اس دنیا میں سمجھے ہوگے کہ میں نے بہت کچھ کما لیا, بہت عیشیاں کر لیں اور بڑے اچھے حالات ہیں, لیکن اگلے جہان میں تم جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے, انسان کو عقل دی ہے, میری باتیں مان لو تو اس دنیا میں امن میں ہوگے اور ظلم ختم ہو جائے گا. نہیں مانو گے, شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوگے, پھر ظلم ہوگا, اور ظلم کی اس دنیا میں بھی تمہیں سزا مل رہے گی اور اگلے جہان میں بھی ملے گی. تو یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں, یہ اس کے خدا نہ ہونے کی کیا سوال ہے. خدا ہے, اور خدا نے کہیں نہیں کہا کہ زبردستی ہے. خدا نے تمہیں
دماغ دیا ہے استعمال کرو اور چھٹی دی ہے. On Monday, Khuddam from Maryland region of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya USA had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz. 31 Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Khuddam were all able to introduce themselves and seek Huzur Anwar's guidance on a range of contemporary issues affecting the youth. میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں کے دفاعی کمپنیز موجود ہیں جو اسرائیل کو بہت سے ہتھیار دیتے ہیں. جماعت کے کئی افراد اور میرے بعض جاننے والے بھی ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں. حضور کیا ہمارے لیے ان کمپنیز میں کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر مجبوری میں سور کھانا جائز ہے، قرآن شریف میں لکھا ہو نا، اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو تم کھا سکتے ہو سور کا گوشت بھی، تو یہ بھی کھایا جا سکتا ہے. مجبوری ہے تو اور بات ہے، ادروائز آپ اس لیے نیت سے تو نہیں بناتے نا کہ ہم نے اسرائیل کو سپلائی کرنا ہے، اس لیے بناتے ہیں. وہاں تو یہی کہتا ہے نا کہ ہم نے اپنے ملک کو لیے کام کرنا ہے، اس کے ڈیفینس کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ اور بات ہے، اسرائیل کو سپلائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ سوڈان میں فوج کو سپلائی بھی کرتے ہیں اور عراق میں بھی دیتے رہے ہیں اور افغانستان میں بھی دیتے رہے. وہاں جائز تھا نہیں، وہاں بھی جائز نہیں تھا، یہاں بھی جائز نہیں ہے. تو لیکن آپ لوگ امپلائی ہیں اس کے، اس لیے ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، اپنی فیکٹری کھول لیں، اپنی کمپنی کھول لیں. پھر تو احمدی کھولے گا تو کہہ دے گا امن قائم کرو، ضرورت کوئی نہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دو گے بس. One of the Khuddam asked Hazrat Khalifatul Masih about the newly elected President of the United States. بتائیے اس کی پالیسیز نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ جب آتا ہے تو امریکنوں کے لیے پتہ نہیں مشکل ڈالتا ہے کہ نہیں، باہر والوں کے لیے عموماً پچھلا جو اس کی ٹینیور گزری ہے اس میں تو آسانیاں ہی پیدا کی تھیں، اتنا زیادہ لڑائی نہیں کی تھی. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل وار کو ختم کر دے گا، سیز فائر پرماننٹ ہو جائے گی. نہیں ہوگی، ویسے تو ٹیمپریری ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نے اندر کوئی انڈر اینڈ ڈیل کی ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ اچھا بھی یہاں سے لے کے یہاں تک علاقہ بعد میں لے لینا. باقی دنیا میں فساد ہے وہ کچھ حد تک وہ رکھے گا. یہاں سے بھی ٹک ٹاک کے لوگوں نے کہہ دیا جی بین کر دیا، ہاں بڑے خوش ہو گئے، چائنا سے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اس کو پیسے چاہیے، اس نے کہتے 50% شیئر ہمارا دے دو تو ہم ٹک ٹاک شک چلا دو دوبارہ امریکہ میں. تو وہ تو پیسے ملتے رہیں گے، اس کو ٹھیک رہے گا. جہاں سے اس کو نقصان ہوگا پیسوں کا وہاں وہ اپنی مرضی کرے گا. تو جو بھی آئے گا اسی طرح آئے گا. ہمارے تو کوئی ولی اللہ تو تمہارے امریکہ میں نہیں ملنا تمہیں، سوائے اس کے کہ احمدی کر لو ساروں کو، یا کم از کم احمدی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ پولیٹکس میں یا بیوروکریسی میں یا بزنس میں کہیں تو آنے ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم کچھ کر سکتے. مقامی اور دوسری مجالس میں کیا فرق ہے، اور محتم مقامی یا قائد مقامی کو بغیر انتخاب کے چناؤ میں کیا مصلیحت ہے؟ مقامی اور دوسری مجالس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، سب وہی مجلس ہے، وہی مجلس ہے. مقامی یہ ہے کہ وہ کیونکہ ہیڈ کوارٹر کے قریب رہتی ہے اس لیے اس کو آپ مقامی کہہ دیتے ہیں. اب یہاں امریکہ میں تو جو سسٹم ہے جماعت کا وہ اس طرح ہے ہی نہیں. ہیڈ کوارٹر وہ وہاں ہے، لیکن امیر آپ کا 4000 میل کے فاصلے پہ رہتا ہے، اور سیکٹری طریقے دی 5000 میل کے فاصلے پہ رہتا ہے. دوسری ویسٹ کوسٹ میں چلا جاتا ہے، ایک اور اس سے بھی ویسٹ کوسٹ کے پرلے کنارے پہ چلا جاتا ہے دوسرا سیکٹری. تو اس طرح بڑی اسکیٹرڈ ہے ساری آپ کی عاملہ نیشنل بھی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ سسٹم رکھنا تھا اس لیے انہوں نے کہہ دیا جی وہاں کی جو لوکل جماعت ہے جہاں آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، بہرحال آنا تو پڑتا ہے نا امیر کو، چاہے 2 ہفتے بعد آئے نہ آئے، بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہیڈ کوارٹر کا نام دے دیا. وہاں کی جو مجلس ہے اس کو مقامی کہتے ہیں. اور یہ ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو مقامی ہے اس کا جو قائد ہے وہ محتم کہلائے گا، اس کو محتم مقامی کہہ دیتے ہیں. تو ذمہ داریاں تو وہی ہیں جو باقیوں کی ہیں. وہ محتم مقامی کی ذمہ داری صرف ایک اس کو ایک ذرا تھوڑا سا ہائر اسٹیٹس اس لیے مل گیا کہ محتم کہلاتا ہے اس کو قائد کے بجائے، لیکن رسپانسبلٹیز وہی ہیں جو قائد کی ہیں. چناؤ میں کیا فرق پڑتا ہے، باقی قائدین جو ہیں وہ آپ الیکٹ بھی کر سکتے ہیں، سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن محتم مقامی جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا. وہ کیونکہ صدر کی عاملہ کا ممبر ہے اس لیے صدر اس کو خود ہی نامینیٹ کرتا ہے.
یا ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو بنا دیا جائے خلیفہ وقت کو. اتنے فرق ہیں لیکن ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں. پیارے حضور، بعض اوقات سرجری یا پروسیجر کے دوران کوئی ایسی پیچیدگی ہو جاتی ہے جس سے مریض کو بہت نقصان پہنچنے یا وفات کا بھی خدشہ ہوتا ہے. ایسی صورتحال ڈاکٹر کے لیے بھی اسٹریسفل ہوتی ہے اور دل میں ایسی سرجری سے متعلق خوف بیٹھ جاتا ہے جس سے دوسرے مریضوں کا علاج اثر انداز ہو سکتا ہے. حضور اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. چھوٹے اعصاب والا ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہیے. ڈاکٹر کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، سنبھال کے رکھو نروس کو، اور ہمت ہونی چاہیے. ہوتے رہتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 100% لوگ جو ہیں وہ آپ کی علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنے دی. ہو وہ شافی، جب دعا کرتے ہو وہ شافی دماغ میں رکھو علاج کرتے ہوئے، تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ شافی ہے. ہم نے جو اپنا اسباب ہیں، جو کوشش ہے وہ کرنی ہے. باقی شفا دینا اس کو اللہ کا کام ہے، ڈاکٹر کا کام نہیں شفا دینا. یہ دماغ میں رہے گا تو دعا بھی نکلے گی. ہو شافی کر کے اپنا پروسیجر کریں گے، آپریشن کریں گے یا علاج کریں گے، جو بھی کرنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دماغ میں رہے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے نا. خود یا تو ہو نا آپ کو میری اپنی قابلیت سے میں کر رہا ہوں اس کو ٹھیک. آپریشن سے پہلے آپ کیوں کنسنٹ لیتے ہیں مریض کی یا اس کے عزیز اور رشتہ داروں کی؟ اس لیے لیتے ہیں نا اگر کچھ ہو جائے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آپریشن روم سے جانے سے پہلے مریض کو کہتے ہیں سائن کرو. مریض کی جان نکلنی چاہیے اس وقت. تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا ڈاکٹر. مجھ سے کہہ رہے ہیں مر گئے تو کچھ نہیں ہوگا. اسٹریس کیسا. باقی ہے کہ اس لیے آپ انشورنس کرا لیتے ہیں امریکہ میں ڈاکٹر کہ مریض مر گیا تو ہمیں کچھ نہ دینا پڑے. اگر ہو قصور ہو بھی تو انشورنس کمپنی جو ہے مریض کو دے دے. یہی کراتے ہیں نا. یہاں تو انشورنس بھی نہیں ہوتی اس طرح. اب تو امریکہ میں بڑی موج کرتے ہیں ڈاکٹر. اسٹریس کیسا. حضور اپنی ذمہ داری ہاں ذمہ داری ہے. تبھی جو ہو وہ شافی جو پڑھیں گے تو ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیں گے. اس لیے میں نے ایک دفعہ میرا خیال ہے خطبے میں بھی ڈاکٹروں کو نصیحت کی تھی لمبی چوڑی کہ وہ شافی کیا کرنا چاہیے احمدی ڈاکٹروں کو. قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہوا ہے نا. یہی دعا کی تھی نا ابراہیم نے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ میاں مجھے شفا دیتا ہے. حضور میرا 2 سال بیٹی ہے علینا، اور میں حضور سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ آیا اسے پبلک اسکول میں داخلہ کروانا بہتر ہوگا یا گھر پر تعلیم دینا زیادہ مناسب رہے گا؟ بعض دفعہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع میں وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں سیکس ایجوکیشن، جینڈر کی ایجوکیشن، یہ فلاں فلاں فلاں. اس کو بچنے کے لیے اگر کرنی ہے ہوم اسکولنگ تو اور بات ہے. یا شروع میں اس کو اسکول میں پڑھاؤ، پھر علیحدہ کر لو. جب گریڈ 5 میں جا کے یا 6 میں جا کے شروع کرتے ہیں اگر، یا 4 میں یا 5 میں، اس وقت نکال کے ہوم اسکولنگ کر لو. شروع کا سال جو ہے اس کو اسکول میں بھیج دو. اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اس کو سوشلائز بھی ہو جاتے ہیں بچے. ہوم اسکولنگ کرنی ہے تو ان کو ٹرپس باہر لے کے جانے پڑیں گے. خود اگر اسکول کے ساتھ نہیں جا سکتے، کبھی ہائکنگ پہ، کبھی آؤٹنگ پہ، کبھی سیروں پہ، کبھی بوٹنگ پہ، کبھی اور جگہ کرنا چاہیے نا. پھر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. گریڈ 12 تک تو نہیں وہ سیکس ایجوکیشن پڑھاتے رہتے ہیں یا جینڈر ایجوکیشن یا اس قسم کی باتیں. گریڈ 4 5 6 تک ہی دیتے ہیں وہ زیادہ تر. اسی طرح دماغ پلیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر لو، دماغ خراب کر دو بچوں کا. اس کے بعد تو ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھ لیں حالات کیا ہیں، پھر اسکول میں داخل کرا دیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سنبھال سکتے ہیں بچے کو. خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوابوں میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ تو ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے اگر وہ خواب دیکھو تو کسی شخص سے جس کی تعبیر آتی ہو خوابوں کی، وہ پوچھ لیا کرو ٹھیک ہے اچھی خواب ہے یا بری خواب ہے. اگر خود سمجھ نہ آئے، نہ بتانی ہو، شرم آتی ہو کسی کو پوچھتے ہوئے، تو پھر یہی ہے کہ جو اچھی خواب ہو یا بری خواب ہو صدقہ دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتیجے نکالے. اور بعض خوابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں. بعض شیطانی بھی ہوتی ہیں. بعض ویسی خیال میں آ جاتی ہیں خوابیں، دن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خوابوں میں آ گیا. عام طور پہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی کو ہر رات میں 4-5 خوابیں آتی ہیں. بعض یاد رہتی ہیں، نہیں یاد رہتی ہیں. صبح اٹھ کے سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی خواب نہیں آئی، لیکن خوابیں آئی ہوتی ہیں. رات کو نیند میں کہیں کہیں کی سیریں کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. جو خواب یاد رہ جائے اس کو پھر دیکھو، اس کا انالیسس کرو کہ اس میں کیا میسج تھا. اگر سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کسی سے پوچھ لو. اب وہ حضرت یوسف کے زمانے میں بھی تو اس کو خواب آئی تھی نا بادشاہ کو.
اس کو سمجھ نہیں آئی تھی. جو اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والے تھے انہوں نے کہا یہ تو خیالی خوابیں ہیں، دماغ کا خیال ہے، لیکن حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کر دی. ان کو سمجھ آ گئی کہ 7 بالیاں اور 7 گائیاں اور ان کا کھانا اور نقصان ہونا اور زرخیز زمین ہونا اور ڈراؤٹ آنا، یہ سارا کچھ باتیں ہیں نا اس میں. بعضوں کو سمجھ نہیں آتی خوابوں کی، اس لیے تمہیں بھی سمجھ نہ آئے تو صدقہ دے دو، سمپل علاج یہی ہے. اور اگر تو ایسی خواب ہے جو اس میں کوئی میسج ہے صاف طور پہ، جو نیکی کی تلقین جس میں کی جا رہی ہے، نیکی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی کہا جائے کہ برائی کر لو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھو کہ یہ شیطانی خواب ہے. ایک لطیفہ ہے، ہمارے ہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ بڑی فیملی تھی جو پولیٹکس میں بھی بڑی آئی ہے اور بڑے لینڈ لارڈ ہوا کرتے تھے، نون فیملی ہے سرگودے کی. ان کے ایک احمدی ہو گئے، ان میں سے ایک بزرگ حضرت خلیفہ ثانی کے زمانے میں. ان کے اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں جا کے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا. حضرت خلیفہ ثانی کی دعا سے کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا، اس لیے اس کو ربوہ میں وہ لے آئے. شروع کی بات ہے، ربوہ میں بھی سڑکیں بھی نہیں بنی تھیں، تھوڑے کہیں گھر تھے، اور وہاں اسکول میں اس کو داخل کرا دیا. امیر لوگ تھے، ان کو مائکرو بس WW کی مائکرو بس لے کے دی ہوئی تھی. وہ گھر سے کار پہ آیا کرتا تھا اسکول، جبکہ باقیوں کے پاس ٹوٹا ہوا سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا. ربوہ میں لوگوں کے غریب لوگ تھے سارے، 1 یا 2 یا 3 کاریں تھیں سارے شہر میں. تو بہرحال وہ ان کی یہ تھا کہ کچھ پڑھ جائے اور کسی قابل بن جائے. بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے لڑکا اور نیک ہو، ہے میرے پولیٹکس میں نہ چلا جائے یا برائیوں میں نہ چلا جائے میرے خاندان کے لوگوں کی طرح. تو اس نے ہمیشہ کہتے نماز پڑھو، مسجد مبارک بھی لے آیا کرتے تھے. اور جب تک ان کی زندگی رہی، جلد فوت بھی ہو گئے تھے وہ جلدی، اور بیوی ان کی فوت ہو گئی تھیں. یہ اور بیٹا تھے دونوں، اور ایک ہی گھر بڑا تھا لیکن اس کے باوجود ایک کمرے میں سوتے تھے. ایک دن وہ بیٹا ان کو کہتا ہے، تنگ آیا ہوا تھا نمازیں پڑھ کے، ابا جی روز کہتے ہیں نمازیں پڑھو. کیا مشکل ہے، تم بھی کہتے ہیں نا بعض دفعہ کیا مشکل ہے نمازیں پڑھو. قائد صاحب کہہ دیتے ہیں نمازیں پڑھو، صدر صاحب ابا اماں کہتے ہیں نمازیں پڑھو. خیر وہ بھی اسی طرح تھا. تو اس کو ایک دن صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ ابا جی مجھے رات خواب آئی ہے، حضرت مسلم موعود خواب میں آئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے تم نمازیں نہ پڑھا کرو. تو اس کے ابا بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا دیکھو ہم یہاں کمرے میں رہتے ہیں نا، میرا بیڈ جو ہے وہ دروازے کے قریب ہے اور تمہارا بیڈ دوسری طرف ہے دروازے کے پرلی طرف دیوار کے ساتھ. تو مسلم موعود جو دروازے سے گزر کے میری چرپائی کو جمپ کر کے تمہارے پاس گئے کہنے کے لیے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو، مجھے کیوں نہیں کہہ گیا؟ مجھے بھی کہہ سکتے تھے نمازیں نہ پڑھا کرو، میری بھی چھٹی ہو جاتی. جھوٹی خوابیں نہ بناؤ ہیں. تو اس طرح بھی لوگ بس بنا لیتے ہیں. اس لیے آن صلی نے فرمایا کہ جھوٹی خوابیں نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب آن صلی کے بارے میں کوئی منسوب کر کے جھوٹی خواب بناتا ہے تو وہ لعنت لیتا ہے اپنے اوپر. اس لیے حقیقت الوحی کتاب ہے مسیح علیہ السلام کی، اس کے پہلے 50-60 صفحے پڑھو نا، اگر وہ میرے خیال ٹرانسلیشن ہو گیا انگلش میں، تو اس میں خوابوں کی کیا خواب ہوتی ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے، وہ سارا باتیں پتہ لگ جاتی ہیں. وہ اب تم بڑے ہو، اب کالج یونیورسٹی میں جانے والے ہیں، وہ پڑھو، تمہارا نالج ہونا چاہیے اتنا. پہلے شروع کے 50-60 پیجز ہیں، وہ پڑھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کانسیپٹ کیا خواب ہوگا، کیا سچی خواب ہے، کیا جھوٹی خواب ہے. 2005 میں جب حضور انور قادیان گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر دعا کی تو اس وقت حضور کے کیا جذبات تھے؟ جو ہر احمدی کے ہوتے ہیں جذبات یہی تھے کہ ہم آئے ہیں دعا کریں. جب پہلی دفعہ گیا ہوں 91 میں 91 میں، اس وقت بھی جذبات تھے. حضرت مسلم کی قبر پہ جا کے وہی جذبات 2005 میں تھے، اور یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں انسان کے درجات بلند کرے وہاں آپ کی بنائی جماعت کو بھی ترقی دے اور ہم کام کرنے والے ہوں صحیح طرح. تو جذبات کا اظہار انسان دعاؤں میں کرتا ہے. انسان ہر ایک کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی لیکن جذبات میں ہوتی ہیں. اور اب تو ویسے بھی اس کو 20 سال گزرنے والے ہیں. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity of having a photo with Hazrat Khalifatul Masih. The attendees were also blessed to receive the gift of pens. اچھا پھر اللہ حافظ.
Those were highlights from mulaqats that took place over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz spoke regarding 2 expeditions from the life of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz highlighted Islam's balanced and moderate approach to justice and forgiveness. بلکہ اسلام افراط و تفرید کے رستوں کو چھوڑ کر وہ وسطی تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں حقیقی امن کی بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جزا و سیئۃ مثلھا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی ہر بدی کی سزا اس کے مناسب حال اور اس کی شدت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ معاف کرنے یا نرمی کرنے سے اصلاح کی امید ہو تو پھر معاف کرنا یا نرمی کرنا بہتر ہے، اور ایسا شخص خدا کے نزدیک نیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے اس بارے میں دی ہے، اور کوئی عقل مند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک بہترین تعلیم ہے جس میں انسانی ضروریات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور سزا کی صورت میں بھی اسلام نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ مناسب حد تک آگے نہ گزرے، اور مسلح وغیرہ کے وحشیانہ افعال کو یک قلم بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقابل پر مسیحی لوگ باوجود مسیح ناصری کی اس نمائشی تعلیم کے جو عملی نمونہ دشمنوں کے ساتھ سلوک کا دکھاتے رہے ہیں، اور جنگوں میں جن افعال کے مرتکب ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، وہ تاریخ عالم کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کی اعادہ کی جگہ ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں کرتے۔